اللہ تعالیٰ کے تمام شاہکار بہت ہی خوبصورت ہیں۔ جانوروں میں ہرن کو ایک بہت خوبصورت جانور تصور کیا جاتا ہے، اور ہرن ایک دن دریا میں اپنے آپ کو دیکھتے دیکھتے اپنی آنکھوں کی خوبصورتی اور اپنے سینگ کے خوبصورتی اور اس کے پروپورشن اور اس کے کمپلیمنٹری بدن کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ پہ ناز کرنے لگی اور تکبر آیا ہرن کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب اپنی پتلی ٹانگیں دیکھی تو اس نے کہا یہ بیلنس بہت زیادہ آؤٹ ہے، اگر میری اس طرح کی ٹانگیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اگر ٹانگیں بھی پروپورشنلی اتنی ہی اچھی ہوتی جتنی میری باقی بدن اچھا ہے۔ تو اتنی دیر میں وولف آیا، بھیڑیا آیا، اور وہ ہرن کے پیچھے بھاگنے لگا تھا کہ اس کو شکار کر سکے۔ اس دوران میں ہرن بہت تیز بھاگی اور وہ بھیڑیے بھی اس کے پیچھے بھاگتے رہے۔ آخر میں ایک جگہ جنگل آیا اور جنگل کے ارد گرد ایک باڑ سا لگا ہوا تھا، فینس لگا ہوا تھا۔ تو ہرن نے کوشش کی نیچے سے اس کے جانے کی، تو پیر تو اندر چلے گئے، سر کے اندر لے جانے کی کوشش کی تو سینگ بہت بڑے تھے اور سینگوں کی وجہ سے وہ پھنس چکی۔ جن سینگوں کے اوپر وہ ناز کر رہی تھی اس سے پھنس چکی، جن پیروں سے اس کو شرم آئی کہ میرے ایسے پیر نہیں، ان پیروں پہ دوڑ کے اس نے اپنے آپ کو بچانا تھا، اور ان پیروں نے یہاں تک لایا اس کو۔ اتنی دیر میں اس کو اندر احساس ہوا کہ اگر میرے اس طرح سے تیز پاؤں نہ ہوتے اور اتنے جو پاؤں کی میری شیپ ہے یہ نہ ہوتی تو شاید ہی میں ان سے بچ کے آئی ہوتی۔ جتنی دیر میں بھیڑیے پہنچنے لگی اتنی دیر میں اس نے اپنے سینگ چھڑا کے فینس کے اندر چلی گئی اور اپنی جان بچا لی۔ اس سے ایک بڑا سمپل سا سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور جس مخلوق کو جو نعمتیں دی ہیں، آنکھ، ناک، کان، دماغ، دل، گردہ، ٹانگ، جو اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں ودیت کی ہیں، ہمیں اس کا بھرپور شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس شکر کے ادا کرنے کا انداز صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے، عمل سے ہونا چاہیے۔ عمل سے ہم کس طرح سے شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہمیں علم بانٹنا چاہیے، اگر ہمارے پاس دولت ہے تو وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کس کی ضرورت ہے، کہاں تک یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم میڈیکل ڈاکٹر ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ غرباء کے اندر یا غریب جو ہمارے رورل ایریاز ہیں وہاں پہ کہاں فری کیمپس لگائے جائیں۔ اگر ہم پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کے لیے کون سے قوانین بنا کر انہیں ہم ایک ریلیف دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اور ویسے بھی تکبر جو ہے وہ اسلام میں منع ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ اپنی مجلس میں صحابہ کرام کو بتایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس معراج تک کس نے پہنچایا، کون سی چیز نے پہنچایا، آپ کو اتنا اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی ہیں، آپ کس طرح آپ پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اپنی ذات کی نفی کی۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنی چیزوں کے اوپر فخر ضرور کرنا چاہیے، غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر اعتراض کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔